دوستوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دبستان لکھنؤ کے بارے میں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی دبستان دہلی کے بارے میں۔ ویڈیو کو ان کے ساتھ بھی شیئر کریں جو دوسرے کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دیکھتے ہیں دبستان لکھنؤ کے بارے میں۔ تو سلطنت مغلیہ کی بنیاد کھوکھلی ہونے لگی تھی اور سلطنت کا سیرازہ بکھرنے لگا تھا، تو صوبے الگ الگ جو پروونشل تھے رفتہ رفتہ خود مختار ہونے لگے۔ اس میں ایک صوبہ اودھ بھی تھا۔ 1722 میں جب سعادت خان شاہ دہلی کی طرف سے صوبے دار مقرر ہوئے اودھ کے، تو مغل سلطنت کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ سعادت علی خان کے انتظام سے اودھ میں خوشحالی آئی، مگر ان کی زیادہ تر توجہ دہلی کے معاملات پر رہی۔ شجاع الدولہ کے دل میں بھی بڑے ولولے تھے، لیکن بکسر کی شکست سے ان کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ تو ہسٹری میں ہم لوگ نے پڑھے ہوں گے شجاع الدولہ اور شاہ عالم اور میر قاسم غالباً جو 1764 میں بکسر کی لڑائی ہوئی تھی۔ تو یہ بکسر کی لڑائی کے بعد اس وقت جو اودھ کے نواب تھے وہ شجاع الدولہ تھے۔ تو یہ اس کے بعد جو ان کے بھی خواب تھے وہ بھی چکنا چور ہو گئے تھے۔ ان کے بعد آصف الدولہ نے فیض آباد کی جگہ لکھنؤ کو دارالسلطنت بنایا اور دونوں ہاتھوں سے خزانہ لٹا کر لٹ مشہور ہوئے۔ انگریزوں کی مداخلت جب ہوئی تو شجاع الدولہ کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی انگریزوں کی مداخلت۔ آصف الدولہ کے زمانے میں بات یہاں تک پہنچی کہ اودھ کا سارا نظام انگریز ریسیڈنٹ کے چشم و ابر کے اشارے کا محتاج ہو گیا۔ واجد علی شاہ اس کے سوا اور کیا کر سکتے تھے؟ امور سلطنت سے چشم پوشی کر کے خود کو راگ و رنگ میں غرق کر دے، مگر بے درد انگریزوں نے اس کا انعام نہ دیا اور انہیں معزول کر کے کلکتہ بھیج دیا۔ تو یہ تھوڑا بیک گراؤنڈ ہے۔ انگریزوں کی مداخلت سے اودھ کی آزادی تو چھن گئی، مگر ان سے صلح کے نتیجے میں اودھ کو ایک پرامن اور خوشحال زندگی نصیب ہوئی۔ عیش و عشرت کی زندگی اس خوشحالی کا لازمی نتیجہ تھی۔ ہر طرف راگ و رنگ کی بزم آراستہ ہو گئی اور شعر و سخن کی محفل سج گئی۔ ادھر دہلی میں اہل کمال کے گزر مشکل ہو گئی، تو ایک ایک کر کے لکھنؤ میں جمع ہو گئے۔ ان اہل کمال میں بڑی تعداد شاعروں کی تھی۔ مرزا حق، سودا وغیرہ تو پہلے ہی اودھ پہنچ کر مشاعروں میں مقبول ہو چکے تھے۔ میر حسن، جرات، انشا اور مصحفی ان کے بعد یہاں پہنچے اور یہیں سے دبستان لکھنؤ کی بنیاد پڑی۔ جرات کا مزاج ہمیشہ سے معاملہ بندی کی طرف مائل تھا۔ لکھنؤ کے رنگین ماحول میں شاعری کا یہ انداز بہت مقبول ہوا اور دوسرے شاعر بھی اسی رنگ میں رنگتے چلے گئے۔ لکھنؤ کی غیر سنجیدہ ماحول سے اخلاقی قدروں کا ایسا زوال ہوا کہ انشا و مصحفی کی شاعرانہ چشم نے غزل، دشنام اور پھر سوانگ کی شکل اختیار کر لی۔ یہ دشنام نہیں، دشنام، جیسے برے الفاظ، گالی وغیرہ۔ تو لکھنؤ کا ماحول ریختی گوئی کو بہت راس آیا۔ ریختی شاعری کی وہ صنف ہے جس میں عورتوں کے جذبات انہی کی زبان میں پیش کیے جاتے ہیں۔ رنگین و انشا کے قلم نے اس میدان میں خوب گلکاریاں کی۔ اس سے اگلی نسل کے شاعروں میں ناسخ کا نام قابل ذکر ہے۔ اصلاح زبان ان کا اصل کارنامہ ہے۔ ہمارے تنقید نگاروں نے ان کو ادبی ڈکٹیٹر کہا ہے، کیونکہ جس لفظ یا جس محاورے کو انہوں نے رد کر دیا وہ ٹکسال باہر ہو گیا۔ لکھنؤ کی انفرادیت ناسخ کے دم سے ہی قائم ہوئی۔ آتش صوفی تھے اور بہت خوشگو شاعر۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ شاعری مرصع سازی ہے اور شعر کہنا موتی پرونے کے برابر ہے۔ پنڈت دیا شنکر نسیم آتش کے شاگرد تھے۔ انہوں نے مثنوی گلزار نسیم لکھ کر بقائے دوام کے دربار میں جگہ پائی۔
ضمیر و خلیق اور ان کے بعد انیس و دبیر کے ہاتھوں مرثیے کی صنف نے بے مثال فروغ پایا۔ یہ دبستان لکھنؤ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں دبستان لکھنؤ کی خصوصیات۔ تو سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کی شاعری میں نشاطیہ عنصر غالب نظر آتا ہے، یعنی لکھنؤ کی شاعری سرمایہ میں مسرت کی لہر دوڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ لکھنؤ کی پرامن زندگی اور خوشحالی کا عطیہ ہے۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ وہاں نواب نے انگریزوں سے صلح کر لی تھی اور ایک خوشگوار پرامن فضا وہاں پہ قائم ہو گئی تھی۔ تو یہ جو چیز آرام اور یہ جو اس کے بعد عیش پرستی، یہ ساری چیزیں وہاں کی شاعری میں ملتی ہیں۔ فارغ الابالی نے لکھنؤ کو عیش و عشرت کی طرف مائل کر دیا، جس کے نتیجے میں طوائفوں کی بھی کثرت تھی، گویا یہاں حسن بے نقاب تھا۔ چنانچہ لکھنؤ کی شاعری میں عورت کے حسن کا بھرپور بیان ملتا ہے، جبکہ دبستان دہلی میں وہاں پہ صوفیت زیادہ ملتی ہے۔ اس دبستان لکھنؤ میں عورت کے حسن کا بھرپور بیان ملتا ہے، اس کے زیور اور لباس کا ذکر جا بجا نظر آتا ہے۔ اس سے شاعری میں سطحیت تو ضرور پیدا ہو گئی ہے، لیکن اردو شاعری جو اب تک نسوانی حسن کے ذکر سے محروم تھی، اس میں صنف نازک کے بدن کے خد و خال نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تیسری جو خصوصیت ہے دبستان لکھنؤ کی وہ یہ ہے کہ یہاں تصوف کے مضامین نہ ہونے کے برابر ہیں، دلی میں زیادہ ہے۔ دہلی صوفیوں کا مرکز تھی، لیکن لکھنؤ کا معاملہ مختلف تھا۔ یہاں کے رنگین ماحول میں نہ صوفیوں کا گزر تھا، نہ صبر و قناعت کی تعلیم کی ضرورت۔ چوتھی خصوصیت دبستان لکھنؤ کی جو ہے وہ یہ ہے کہ دبستان لکھنؤ کی شاعری زبان کے نقطۂ نظر سے زیادہ دلکش و پرکشش ہے۔ وجہ اودھی کا علاقہ ہے، اس لیے یہاں کی زبان اور زبان سے زیادہ لہجہ نرم اور شیریں ہے۔ اہل لکھنؤ ہر معاملے میں دہلی والوں سے الگ اور ممتاز نظر آنے کے خواہاں رہے، اور جو بناؤ سنگار وہاں کی زندگی میں تھا وہ وہاں کی شاعری میں بھی نمودار ہوا۔ جو لکھنؤ کی زندگی میں بناؤ سنگار تھا وہ لکھنؤ کی شاعری میں بھی دکھا۔ شعرائے لکھنؤ نے جذبات سے زیادہ الفاظ کی نوک و پلک سنوارنے اور زبان میں لطافت پیدا کرنے پر زور دیا، اور اس میں شک نہیں کہ دبستان لکھنؤ کی زبان زیادہ دل آویز ہو گئی۔ تو دوستو دبستان لکھنؤ کا یہ ٹاپک یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ یہ موٹی موٹی باتیں تھیں دبستان لکھنؤ کے بارے میں، اور جانکاری آپ کتابوں سے حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ جو میں نے لسٹ دیا تھا ان میں بھی آپ کو مل جائے گی، اور امید کرتا ہوں یہ آپ کے کام آئے گی۔ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اپنے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے علی گڑھ کی تحریک، جو سر سید احمد کی تحریک تھی، اس کے بارے میں، پھر اس کے بعد ترقی پسند تحریک کے بارے میں۔ تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔